بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کشف میں اعلیٰ مقام اور خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ عہد نامہ قدیم میں بھی آپ علیہ السلام کے مکاشفات اور خوابوں کی تعبیر کا ذکر موجود ہے، جن میں سے ایک خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور صبح اٹھا تو اسے وہ خواب بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ مجھے میرا خواب اور اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، تو جس راز کے بارے میں پوچھ رہا ہے اسے کوئی دانش مند، جادوگر اور نجومی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، آسمان کا مالک ایسا خدا ہے جو پوشیدہ راز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس خدا نے بخت نصر کو اس کے خواب میں وہ بتا دیا جو ہونے والا ہے۔ اے بادشاہ، تو اپنے بستر پر لیٹے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی حال میں تجھے نیند آ گئی اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والے خدا نے تجھے وہ چیز دکھا دی جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ خدا نے وہ راز مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اے بادشاہ، خواب میں تو نے اپنے سامنے ایک بڑی مورتی کھڑی دیکھی۔ یہ بہت بڑی، چمکدار اور ہیبت ناک تھی۔ اس کا سر خالص سونے کا تھا، سینے اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانیں تانبے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی، جبکہ قدم لوہے اور مٹی سے بنے تھے۔ جب تم اس مورتی کو دیکھ رہے تھے تو تمہاری نظروں کے سامنے پتھر کا ایک ٹکڑا گر پڑا، حالانکہ اسے کسی شخص نے کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا اس مورتی کے پیروں سے ٹکرایا تو پیر ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔ اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسے کی مانند پڑے تھے۔ پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا لے گئی اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا اور ساری زمین پر چھا گیا۔ اے بادشاہ، یہ تو رہا تمہارا خواب، اب ہم تمہیں اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اے بادشاہ، تمہیں آسمان کے مالک خدا نے سلطنت، اختیار، شان و شوکت اور قوت عطا کی ہے۔ تم جنگل کے جانوروں اور پرندوں پر حکومت کرتے ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ اے بادشاہ، اس مورتی کے اوپر جو سونے کا سر تھا، اس سے مراد تم ہو۔ چاندی کے حصے سے مراد تمہارے بعد آنے والی سلطنت ہے، جو تمہاری سلطنت کی طرح بڑی نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی۔ تانبے کے حصے اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی مانند مضبوط ہوگی۔ جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے انہیں کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے مورتی کے پیر لوہے اور مٹی سے بنے دیکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ چوتھی حکومت ایک تقسیم شدہ حکومت ہوگی۔ اس حکومت کا کچھ حصہ تو لوہے کی مانند مضبوط ہوگا اور کچھ مٹی کی طرح کمزور۔ تم نے جو لوہے کو مٹی سے ملا ہوا دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے لوہا اور مٹی کبھی آپس میں نہیں مل سکتے، اسی طرح چوتھی حکومت کے لوگوں میں باہمی ہم آہنگی نہ ہوگی۔ انہی دنوں میں آسمان کا مالک خدا ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ رہے گی۔ اس میں تبدیلی اور زوال نہ آئے گا۔ یہ تمام ملک اور ان کے بادشاہوں پر غالب آ کر ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ اس پتھر کی تعبیر ہے جسے تو نے پہاڑ سے کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ اس نے لوہے، تانبے اور چاندی، سونے کو چکنا چور کر دیا۔